رات کا سناٹا، پہاڑوں کے درمیان ایک خاموش بستی، اور اچانک ایک ایسی خوفناک آواز جس نے پوری قوم کو پل بھر میں ختم کر دیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا وہ کون سی غلطی تھی جس نے ایک طاقتور، ترقی یافتہ اور خوشحال قوم کو مٹی میں ملا دیا؟ وہ لوگ جو پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے تھے، جن کے پاس طاقت بھی تھی، دولت بھی اور غرور بھی، پھر آخر اللہ نے قوم سمود کو کیوں تباہ کیا؟ یہ کہانی صرف ایک عذاب کی نہیں، بلکہ ایک وارننگ ہے ہم سب کے لیے۔ یہ قصہ قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ قوم سمود ایک ایسی قوم جو جزیرہ عرب کے شمالی علاقوں میں آباد تھی، آج کے سعودی عرب کے علاقے الحجر میں۔ یہ لوگ نہایت طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بناتے تھے۔ ان کی تہذیب ترقی یافتہ تھی اور ان کے پاس ہر وہ چیز تھی جو دنیاوی کامیابی کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز ان کے اندر زہر بن چکی تھی: تکبر، غرور اور اللہ کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام، مگر انہوں نے اس پیغام کو قبول کرنے کے بجائے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے ان کی تقدیر بدل دی۔ قوم سمود کے لوگ اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے اور سمجھتے کہ اب کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام ان کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، نرم لہجے میں مگر مضبوط یقین کے ساتھ کہتے ہیں، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جواب میں ہنسی، مذاق اور انکار۔ وہ کہتے، کیا ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں صرف تمہاری بات مان لیں؟ حضرت صالح علیہ السلام بار بار سمجھاتے ہیں، مگر دلوں پر پردے پڑ چکے تھے۔ ایک دن قوم کے سردار ایک چیلنج دیتے ہیں، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمارے لیے ایک معجزہ لے کر آؤ۔ وہ ایک عجیب شرط رکھتے ہیں، اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالو۔ یہ صرف ایک مذاق نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے۔ پہاڑ پھٹتا ہے اور اس میں سے ایک عظیم، عجیب اور زندہ اونٹنی نکلتی ہے۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک واضح نشانی تھی اللہ کی طرف سے۔ حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ چند لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اکثریت اب بھی تکبر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ اونٹنی کو برداشت نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ان کے لیے ایک یاد دہانی تھی کہ وہ غلط ہیں۔ پھر وہ ایک خوفناک منصوبہ بناتے ہیں۔ قوم کے چند سرکش لوگ اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں روکتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، لیکن غرور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال چکا تھا۔ آخر کار وہ اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں، اب لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کا چہرہ غمگین ہو جاتا ہے۔ وہ آخری وارننگ دیتے ہیں، تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہو، پھر عذاب آئے گا۔ پہلا دن لوگوں کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں، دوسرا دن سرخ، تیسرا دن سیاہ۔ اب بھی وہ نہیں سمجھتے۔ وہ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مگر آسمان خاموش ہے، زمین ساکت ہے، جیسے کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سکون۔ اور پھر
ایک خوفناک چیخ، ایک زلزلہ، ایک تباہ کن آواز۔ زمین ہل اٹھتی ہے، پہاڑ کانپ جاتے ہیں، لوگ چیختے ہیں، مگر اب کوئی راستہ نہیں۔ چند لمحوں میں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے مضبوط گھر، ان کے محل، ان کی طاقت، سب مٹی میں مل جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ ایسے گر پڑے جیسے کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ صرف خاموشی رہ جاتی ہے اور ایک عبرت۔ قوم سمود کی کہانی صرف ایک پرانی داستان نہیں، یہ ایک آئینہ ہے ہم سب کے لیے۔ جب انسان اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے، جب وہ اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کرتا ہے، جب وہ حق کو جان کر بھی انکار کرتا ہے، تو انجام ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ آج ہم بھی ٹیکنالوجی، طاقت اور ترقی پر فخر کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں؟ قوم سمود کا انجام ہمیں سکھاتا ہے، تکبر تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کرنا خطرناک ہے۔ نبیوں کی بات کو ٹھکرانا عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو عبرت حاصل کرتے ہیں۔